آگے ہیں جی ایمن ہیں لاہور، یعنی دنیا کرکٹ کے مشہور سابق پاکستانی کھلاڑی شاہد آفریدی کو ان دونوں میڈیا بھرپور کوریج دے رہا ہے۔ سنا ہے اگلے چند سال میں شاہد آفریدی میدان سیاست میں قدم رکھ دیں گے اور ایک نئی سیاسی پارٹی بھی بنائیں۔ کیا شاہد آفریدی کے ذریعے عمران خان اور تحریک انصاف کا سر توڑنا ممکن ہوگا؟ ایمن، آپ بڑی عجیب و غریب بات آپ نے کی ہے، بہت ہی معصومانہ بات ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا 1001 شاہد آفریدی، عمران کلٹ کی اس کا بیک گراؤنڈ کی صورت وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ شاہد آفریدی وہ مٹیریل ہے ہی نہیں۔ مجھے کرکٹ کا سچی بات ہے، نہ مجھے دلچسپی ہے، نہ مجھے کرکٹر سے کوئی لینا دینا ہے، کسی کے ساتھ ذاتی پیار محبت وہ ڈفرینٹ بات ہے۔ مجھے کرکٹیریا میرے قریب سے نہیں گزرا، لیکن شاید آفریدی کی تو پریزنس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں، آپ اگر کوئی جوکروں کی طرح کوئی مذاق کرنا چاہے، وہ اس طرح کا کام کرنا چاہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن سار تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد تیسرا اگر کوئی کلٹ آیا ہے سامنے تو نواز شریف تو بیچارہ جہالت کی پیداوار، مطلب اور بے شمار کاروبار ابلائج کرنا، میرٹ کو پامال کر کے اپنے بندوں کو پروموٹ کرنا، پلاٹوں کی تقسیم، یہ سارا گند بلا یہ تو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح تو ظاہر بانی ہے، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، تیسرا بندہ اگر کوئی ہے کوئی تو عمران شاہد آفریدی بیچارہ تو وہی تو مجھے پتہ نہیں، بطور کریکٹر وہ بہت اچھا ہوگا، باقی تو ایڈز میں نظر آنے میں کافی دھاندلی ہوئی، بہت ہوئی، جو کچھ ہوا، جو بھی کوئی کہے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن الیکشن کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ عملی سیاست اگر الیکشن سب کچھ کر لیا ہے، انہوں نے بلہ بھی چھین لیا، یہ بھی کر دیا، وہ بھی کر دیا، جو مطلب ایکسپٹڈ، لیکن کیا نہیں ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا؟ واشنگٹن ڈی سی سے لے کے لاہور تک موضوع ہے، الیکشن لڑا ہے، گمنام ترین لوگ جیتے ہیں۔ آج بھی چند حلقے کھل جائیں تو بڑے بڑوں کے بڑا کچھ کھل جائے، تو چل رہی ہے سیاست۔ گاندھی جی نے بھی کی، نیلسن منڈیلا نے کی، اٹ از اے پارٹ آف دا پیکج، یہ سارا کچھ اس کام کا حصہ ہے۔ باقی رہ گیا مستقبل، تو زندگی موت تو ظاہر ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ تاثر بڑا غلط ہے کہ جو تجزیہ کار ہوتے ہیں وہ بڑے فنکار ہوتے ہیں، کچھ نہیں، بنیادی سے فیکٹس ہوتے ہیں، آبویس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑا دور کی کوڑ نہیں لاتا، کوئی آپ کو تھرڈ ڈائمینشن نہیں دکھاتا، کوئی آپ کو کوئی نئی بات نہیں، کیا کرنی ہے وہی یہ فیکٹ شیٹ ہے۔ میں تو بلکہ اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ تجزیہ کاری کیا ہے، یہ تو کسائیوں والا کام ہے۔ گاگ نے کہا چانپ بنا دو، چانپ بنا دی، یہ پٹ کی بوٹی ہے، یہ گردن کا گوشت ہے، یہ ران کا گوشت ہے، تو کیا ہے اس میں، کون سی بات ڈھکی چھپی ہوتی؟ ہاں، ایک کلیریکل سے طریقے سے اگر آپ فیکٹ شیٹ وغیرہ بیان کرتے ہیں تو وہ تو یادداشت تجزیہ نگاری کیا۔ سو زندگی موت کو ایک علیحدہ رکھ دیں، مستقبل اگر پالیٹکس میں کسی کا ہے تو وہ صرف عمران کا ہے، باقی قدرت جانتی ہے، اس میں کوئی لمبے چوڑے تجزیے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ بات آپ اپنے دل و دماغ سے اگر نکال دے تو بہتر ہوگا کہ تحریک انصاف کبھی عملی سیاست نہیں کر رہی ہے، جیل میں بیٹھا ہے، یہ بھی سیاست ہے۔ ان کے درمیان جو چپکرش چل رہی ہے پاور پلے کے لیے ود ان دا پارٹی، دیٹ ٹو از پالیٹکس۔ اس کے ساتھ تحادیہ الحاق کریں، واٹ از دیٹ ٹو از پالیٹکس۔ وکلاء کا فرنٹ لائن پہ آنا، وہ پھر ان کا آپس میں متصادم ہونا، وہ آل دس از پالیٹکس۔ اس وقت بھی ایک صوبے میں وزیر اعلیٰ ان کا ہے، تو یہ جماعت اسلامی تھوڑی ہے، MKM تھوڑی ہے۔ انہوں نے کڑاکے نکال دیے ہیں سب کے، جو بڑے فن خام بنے پھر رہے ہیں، ان کو اندر سے پتہ ہے، ان کی شکلوں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو پالیٹکس تو
اب بھی ہو رہی ہے. اور بھٹو کو تو عدالتی قتل کے بعد بھی یہ سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنے سے نہیں روک سکے. جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، میں تو ہنستا ہوں کبھی کبھی کہ کیا بلاول بھٹو زرداری، یہ ایک پدری معاشرہ ہے. بلاول زرداری ہے لیکن ساتھ بھٹو کی پخ لگانی پڑتی ہے. 40 سال پہلے قتل کیا اس کو معززین نے، لیکن آج بھی بھٹو کی پخ لگانی پڑتی ہے. سو یہ نہیں ہے. بہرحال